صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسول الکریم. بخاری شریف باب الصلاۃ، اور اس میں جو باب ہم نے شروع کیا تھا یہ سترہ کا باب تھا، اور اس میں آج 5واں باب ہم پڑھیں گے، اور اس کا عنوان ہے سترت بمکہ وغیرہ، مکہ مکرمہ اور اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر سترہ اختیار کرنے کا بیان. حدیث ہے 479 اور 79. عن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت باہر تشریف لائے. فصلی بالبطحاء، اور بطحاء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. الظہر والعصر رکعتین، ظہر اور عصر کی دو رکعت نماز پڑھائی. ونصب بین یدیہ عنزۃ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک چھوٹا نیزہ نصب کیا. وتودع فجعل الناس تمسحون بوضوئہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی بطور تبرک اپنے چہروں پر ملنے لگے. تو باب سترہ کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی سے بھی لوگ کس طرح برکت لیتے تھے. یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پانی اپنے چہروں پہ ملنے لگے اس برکت حاصل کرنے کے لیے، لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آگے سترہ رکھا. اگلا باب ہے باب الصلاۃ الی الاسطوانۃ، کہ ستون کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا بیان. وقال عمر، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المصلون احق بالسوارع من المتحدثین الیہا، کہ ستونوں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے والوں کی بنسبت نماز پڑھنے والوں کا حق مقدم ہے. یعنی ستون کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے کی جگہ نہیں، بلکہ ستون کے پیچھے نماز پڑھی جائے، اس کو سترہ بنا کے. تو نماز پڑھنے والوں کا حق یہ زیادہ ہے کہ وہ ستون کے قریب ہوں، دوسرے لوگ جائیں ستونوں سے ہٹ کے بھی بیٹھ جائیں. ورعا عمر رجلا یصلی بین اسطوانتین فادناہ الی ساریۃ فقال صل الیہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دو ستونوں کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھا تو اسے پکڑ کر ایک ستون کے قریب کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. مطلب کیا ہے کہ لوگوں کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، لوگ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نماز پڑھ لی ہے اور اس کے بعد ستونوں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور بات چیت کا سلسلہ چل پڑا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ باتیں کرنے والے ستونوں کو خالی کر دیں تاکہ ان کے پاس نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں. اور یہ مطلب یہ ہے کہ ستون ان کا سترہ ہوں اور لوگ ان کے آگے سے گزرنا چاہیں تو گزر سکیں. اور اسی طرح ایک شخص کو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ دو ستونوں کے درمیان ہے تو اس کو پکڑ کے ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا. حدیث ہے 480، اور یہ حدیث جو ہے حدثنا یزید ابن ابی عبید قال کنت آتا مع سلمہ بن اکو، کہتے ہیں کہ حضرت ابن ابی عبید فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلمہ بن اکو کے ساتھ مسجد نبوی میں آتا تو دیکھتا فیصلی عند اسطوانۃ التی عند المصحف، کہ وہ اس ستون کے پاس نماز پڑھتے ہیں جہاں قرآن مجید رکھا ہوا تھا. فقلت یا ابا مسلم، تو میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم اراک تتحری الصلاۃ عند هذه الاسطوانہ، کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کوشش کر کے ستون کے پاس نماز پڑھتے ہیں. قال، انہوں نے فرمایا فإنی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتحری الصلاۃ عندها، کہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر کے ستون کے پاس نماز پڑھتے ہیں. تو یہ تو صحابہ کرام کی ایک بات یہ ہمیں پتہ چلی کہ جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کا اتباع کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو انہوں نے بھی اس اتباع کی کوشش کی. اور اس کے بعد یہ بات جو آ رہی ہے کہ جس ستون کے پاس مصحف تھا، تو یہ مصحف کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کا نسخہ جو لکھوایا تھا، مصحف لکھوایا تھا، اس کی مختلف نقول انہوں نے تیار کرائی اور اپنے زمانے میں صحابہ کرام کو مختلف ممالک کے اندر بھیج دیا. اور 4 آدمیوں کی انہوں نے ایک کمیٹی مقرر کی تھی، جس میں ایک حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن علاس، حضرت زید بن ثابت، اور ایک چوتھے تھے جن کا نام ابن الحارث ابن حشام تھا. تو یہ صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے نسخہ تیار کیا تھا، اس کو مصحف کہتے ہیں. اور اس کی جگہ انہوں نے ایک مقرر کر دی تھی، مسجد نبوی کے اندر ایک ستون تھا جس کے پاس یہ صندوق رکھا ہوتا تھا. تو پھر اس کی نقلیں بعد میں کر کے مختلف صوبوں کے صدر مقامات تک ایک ایک قاری کے ساتھ بھیج دی گئیں تاکہ قرآن پاک کی قرأت جو ہے وہ صحیح انداز میں موجود رہے. تو حضرت سلمہ بن اکو فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کے پاس نماز پڑھتے تھے، ستون کی آڑ میں، اس ستون کو سترا بنا کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ستون کو سترا بنایا جائے مسجد کے اندر بھی تاکہ گزرنے والوں کو آسانی رہے۔ اس کے بعد حدیث ہے 481، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، عن انس قال لقد رأيت كبار صحابہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبتدرون السواری عند المغرب، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ کو دیکھا، یعنی جو اکابر صحابہ تھے ان کو مغرب کے وقت دیکھا کہ وہ ستونوں کی طرف لپکتے تھے۔ وزاد شعبۃ عن عمر عن انس حتی یخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو صحابہ تھے وہ ستونوں کی طرف لپکتے تھے، اور اس کو شعبہ نے عمر بن عامر کے حوالے سے جو روایت ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی، اس میں انہوں نے اضافہ بھی کیا کہ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لے آئے۔ مطلب یہ کہ جو وقت ہوتا تھا تھوڑا سا اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا، تو اس وقت صحابہ کرام جو ہیں ستونوں کی طرف لپکتے تھے کہ ستون کے قریب انہیں جگہ مل جائے۔ یہ مغرب سے پہلے نفل پڑھنے کی بات ہے۔ تو مغرب کی نماز میں حنفی مسلک کے تحت نماز نہیں پڑھی جا سکتی اذان اور جماعت مغرب کی جائے اس کے درمیان، لیکن یہ کہ شافعی مذہب میں یہ گنجائش ہے کہ اگر تھوڑا سا وقت ہو تو ہلکے سے 2 نفل 2 رکعتیں جو ہیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ لوگ ستونوں کی طرف لپکتے تھے اور ستونوں کو ستھرا بنا کے نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ تو ان حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اندر بھی ستونوں کو ستھرا بنا کے نماز پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کے آگے سے گزرنے کی جگہ باقی رہے، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی سنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔